السلام علیکم دوستو، میں ہوں ارحم علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ڈے بریفنگ۔ دوستو، ایک حضرت علی کا ایک بہت فیمس قول ہے کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم اور جبر کا نہیں۔ اور ایسا ہی کچھ ہمیں ریسنٹلی بنگلہ دیش میں دیکھنے کو ملا، جہاں بنگلہ دیش کی فارمر پرائم منسٹر شیخ حسینہ واجد، جو کہ ملک کی طاقتور ترین خاتون شمار کی جاتی تھیں، ان کو اپنی عوام، اپنی رعایا کے سامنے گھٹنے ٹیکنا پڑے اور وہ راتوں رات استعفیٰ دے کر ملک سے فرار ہوئیں۔ دوستو، بنگلہ دیش میں پچھلے 2 مہینے سے مختلف پروٹیسٹ دیکھنے میں آ رہے ہیں، اور انیشیلی یہ پروٹیسٹ جو تھے وہ اسٹوڈنٹ یونین کی جانب سے تھے، جو کہ ایک اسپیسیفک کوٹا سسٹم کے اگینسٹ تھے، لیکن گریجولی ہمیں ان میں تیزی دیکھنے میں آئی، ان میں شدت دیکھنے میں آئی، اور پچھلے کوئی 4 ہفتوں سے ہم نے کافی قتل و غارت بھی دیکھی، ہم نے کافی اسٹیٹ کا ٹیررزم بھی دیکھا۔ اسٹیٹ نے اپنی تمام تر طاقت کو بروئے کار لاتے ہوئے پروٹیسٹرز کو روکنے کی کوشش کی، جو کہ ناکام رہی۔ اب جو پروٹیسٹرز تھے بیسیکلی ان کا ایک سمپل مطالبہ تھا، جو کہ کوٹا سسٹم کو ختم کرنے کا تھا۔ بیسیکلی بنگلہ دیش میں کوٹا سسٹم اس طرح سے کام کرتا ہے کہ جو 1971 کی جنگ آزادی ہوئی ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان کی، اس میں جو فریڈم فائٹرز تھے، جو والنٹیرلی بنگلہ دیش کی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے، ان کے لیے شیخ مجیب الرحمان نے اقتدار میں آنے کے بعد ایک اسپیسیفک کوٹا انٹروڈیوس کروایا، جو کہ ان کو اور ان کی آل اولاد کو سرکاری نوکریوں کی مد میں، آپ بیوروکریٹک جابس کہہ لیں، آپ اسٹریٹجک جابس کہہ لیں، ان میں ان کا اسپیسیفک کوٹا ہوا کرتا تھا۔ لیکن اب ہم نے ریسنٹ پاسٹ میں دیکھا کہ شیخ حسینہ واجد نے اپنے دور اقتدار میں اس کوٹا سسٹم کو ایک محدود حد سے بڑھا کر 30% تک لے گئی، جو کہ کافی زیادہ تھا، اور عوام میں شدید غم و غصہ پایا گیا اس کے بعد، اور ان کا مطالبہ تھا کہ 1971 کی جنگ آزادی میں تو تمام تر قوم نے قربانیاں دی تھیں، تمام قوم میدان جنگ میں تھی، اور صرف ایک اسپیسیفک طبقے کو ہی کیوں نوازا جا رہا ہے۔ ان کا بیسیکلی یہ ماننا تھا کہ شیخ حسینہ واجد نے اپنے مطلب کے لوگ، اپنے فائدے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے لوگ ڈفرینٹ محکموں میں کی پوزیشنز پر پلانٹ کیے ہیں، اور وہ اس کوٹا سسٹم کا سہارا لے کر اپنے مفادات کو بروئے کار لاتی ہیں۔ حکومت نے جب یہ پروٹیسٹ سٹارٹ ہوئے تو حکومت نے اس پروٹیسٹ کو شروع میں پیروں تلے کچلنے کی کوشش کی، پھر اس کے بعد انہوں نے لاٹھی چارج کے آرڈرز دیے، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جھڑپیں ہوئیں مختلف سویلینز اور آپ کی فرنٹ لائن فورسز کے درمیان، اور پھر یہاں تک کہ گولیاں بھی چلیں، اور لگ بھگ ان آفیشیل رپورٹس کے مطابق 1000 کے قریب نوجوان جو ہیں ان تمام پروٹیسٹ میں شہید ہوئے ہیں۔ آفیشیل نمبر اراؤنڈ 350 to 400 کے قریب ہے، جو کہ بنگلہ دیشی گورنمنٹ کلیم کرتی ہے، لیکن یقیناً اس سے کچھ زائد ہی ہیں۔ اب پروٹیسٹ کے جو مطالبات تھے وہ کوئی اتنے آپ کہہ لیں کہ نامنظور قسم کے تھے نہیں۔ حکومت چاہتی تو اس کو ٹیبل پر بیٹھ کے سالو کر سکتی تھی، سارٹ آؤٹ کر سکتی تھی، لیکن کیونکہ ہم نے دیکھا جو شیخ حسینہ واجد ہیں وہ مستقل پچھلے 15 سال سے اقتدار میں ہیں، ان کا دور حکومت لگ بھگ 20 سال کے قریب ہے ان ٹوٹل، لیکن پچھلے 15 سال سے وہی اقتدار میں ہیں، اور ریسنٹ جو الیکشن ہوئے تھے جنوری 2024 میں، اس میں بھی وہ جس انداز میں اقتدار میں آئیں وہ بھی ایک کافی مضحکہ خیز ہے، کیونکہ ان کی اپوزیشن جو پارٹی تھی BNP، بنگلہ دیش نیشنل پارٹی، جس کی سربراہ خالدہ ضیاء ہیں، وہ اس وقت جیل میں تھیں، اور ان کی پارٹی نے مکمل الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا، اور ان کے خدشات تھے، ان کا عدم اعتماد تھا الیکشن کمیشن کے اوپر کہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے یہ ایک بائز رزلٹ دے گا، اور اس کے نتیجے میں الیکشن ہوئے، اور شیخ حسینہ واجد دوبارہ چوتھی بار دور اقتدار میں آئیں۔ ان کا اقتدار اگر ہم دیکھیں پچھلے 15 سے 20 سالوں میں تو کافی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اکنامکلی بھی آپ کی پاورٹی ریشو کافی لو رہی، لوگوں کو جابس ملی، لیکن وہ ایک طبقاتی ڈفرینس جو تھا، نظریاتی ڈفرینس جو تھا حکومت میں اور عام عوام میں، وہ اپنی جگہ پر تھا، جس کی وجہ سے یہ پروٹیسٹ جو تھا وہ شیخ حسینہ واجد اور ان کی کابینہ کے لیے ان کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، تو کچھ ایسا ہی سینیریو ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملا۔
اگر ہم بات کریں ریسنٹ پریس کانفرنس کی جو کہ وقار الزماں جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں بنگلہ دیش کے انہوں نے کی، بیسیکلی یہ وقار الزماں جو ہیں یہ بنگلہ دیشی فارمر پرائم منسٹر شیخ حسینہ واجد کے سیکنڈ کزن بھی ہیں، جسٹ فار یور انفارمیشن، اور ان کو 2023 میں CGS تعینات کیا تھا سپر سیڈ کر کے کافی میجر جنرل کو، اور ان کو CGS بنایا اور پھر اپنی چوتھے دور حکومت کے سٹارٹ ہونے کے بعد ان کو چیف آف آرمی اسٹاف پہ لگوا دیا۔ اب یہاں پر ہم اگر موازنہ کریں کچھ شیخ مجیب الرحمان جو کہ والد ہیں شیخ حسینہ واجد کے، ان کے دور اقتدار اور شیخ حسینہ واجد کے دور اقتدار کا، تو ہمیں کچھ سملیرٹیز دیکھنے کو ملتی ہیں۔ وہ بھی ڈکٹیٹرشپ پر بلیو کرتے تھے، ان کی بیٹی شیخ حسینہ واجد بھی ڈکٹیٹرشپ پر بلیو کرتی تھیں، سویلین سپرمیسی کو وہ بھی جو تھے کچلنا چاہتے تھے، اور یہ بھی انہی کے نقش قدم پر تھیں، جس کے نتیجے میں ہمیں یہ حالات جو ہے رونما ہوئے اور یہ نتائج دیکھنے کو ملے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس دور میں 1975-76 میں شیخ مجیب الرحمان کو اتنی مہلت نہیں ملی کہ وہ ملک سے فرار ہو سکیں، ملک سے بھاگ سکیں، بلکہ ان کو ان کی فیملی میں، انہی کی فیملی کے ساتھ ان کے گھر میں انہی کی فوج نے قتل کیا، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ شیخ ضیاء الرحمان جو تھے وہ طاقت میں آئے، اور پھر 1981 میں ان کو بھی شہید کیا۔ تو یہ ایک پیٹرن ہے جو ہمیں بنگلہ دیش کے ہسٹری میں دور اقتدار میں ہمیں دیکھنے کو ملتا رہا ہے۔ اور جہاں تک اب بات ہے جو فیوچر جو پروسیڈنگز کیا ہوں گی، تو ان کے چیف آف آرمی اسٹاف نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جہاں پر انہوں نے عوام کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی ہے، عوام سے التجا کی ہے کہ آپ اپنے گھروں کو واپس لوٹیں، سڑکوں کو چھوڑیں، اور ہم آرمی کے ساتھ تعاون کریں، اور ہم ایک انٹرم گورنمنٹ بنائیں گے جو کہ نئے الیکشنز کا انعقاد کرے گی، اور پھر اس کے بعد ہم جو ہے ملک میں اسٹیبلٹی لے کر آئیں گے۔ لیکن دوسری طرف ہمیں یہ جو پروٹیسٹ ہیں اس کو لیڈ کرنے والی اسٹوڈنٹ یونین، ان کی اگر پریس کانفرنس کو دیکھیں تو اس وقت وہ بھی میدان میں ہیں، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ کوئی بھی گورنمنٹ جو وجود میں آئے گی وہ ہماری حمایت کے بغیر نہیں آ سکتی۔ نہ صرف BNP جو کہ بنگلہ دیش نیشنل پارٹی ہے، جو کہ رائٹ ونگ کی پارٹی ہے وہ، بلکہ اب اس وقت اسٹوڈنٹ یونین بھی ایک اہم کردار ادا کرے گی بنگلہ دیشی نیو گورنمنٹ کو فارم کرنے میں۔ اب اسٹریٹجیکلی اس کی خطے میں اہمیت کو دیکھیں تو بنگلہ دیش کا سب سے بڑا جو حامی اور سب سے بڑا الائنس رہا ہے وہ اس خطے میں انڈیا رہا ہے، اور انڈیا کا خاصا دست شفقت دیکھنے کو ملا ہے ہمیں پچھلے کچھ عرصے میں بنگلہ دیش کے اوپر، اور اسی کے نتیجے میں بنگلہ دیش نے اکنامک ریفارمز بھی کیں۔ بنگلہ دیش کی امپورٹس جو تھیں وہ کافی حد تک ورلڈ میں انکریز ہوئیں، اور انہوں نے اپنی ایکسپورٹس کو لو ڈاؤن کیا، انہوں نے ملک میں کافی ترقی دیکھنے کو ملی۔ لیکن یہاں پر سیکھ صرف یہ ہے، اب پاکستان میں بھی اگر آپ دیکھیں تو کچھ سملر ہی حالات رونما ہیں، سملر ہی حالات کا سامنا ہماری حکومت کو اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کو فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ اب آج سے اگر 2 سے 3 سال پہلے ہم دیکھیں تو اسی خطے میں، ساؤتھ ایشیا کے خطے میں افغانستان میں انقلاب آیا، ہم نے دیکھا کہ سری لنکا میں بھی انقلاب آیا، اور اب موسٹ ریسنٹلی بنگلہ دیش میں بھی انقلاب آیا، اور کچھ اسی طرح کی صورتحال پاکستان میں بھی ہے۔ تو ان تمام تر واقعات سے اگر پاکستان میں جو گورنمنٹ اور ہمارے جو حکمران اور مالکان اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کے لیے ایک بہت بڑی سیکھ ہے یہاں پر، اگر وہ سیکھنا چاہیں تو یہ جو پیٹرن ہے یہ ایسے ہی نہیں ہے۔ آپ اگر کسی بھی شخص کو، کسی بھی قوم کو دیوار کے ساتھ لگائیں گے، ایک ایسی نہج پر لا کھڑا کریں گے کہ جہاں پر ان کے لیے کوئی بھی آپ رستہ نہ چھوڑیں، تو وہ پھر ریٹیلیٹ ہی کریں گے، وہ ریزسٹ کریں گے، اور آپ کو وہ ریزسٹنس پھر آپ اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ اور ایسا ہی کچھ ہمیں دیکھنے کو ملا اس خطے میں، اور التجا ہماری یہی ہے حکمران اور مالکان سے پاکستان میں کہ آپ براہ کرم پاکستان کی قوم پر رحم فرمائیں، اور ایک عوامی بالادستی کو وجود میں لے کے آئیں، اور سویلین ڈیموکریسی شوڈ پریویل ہیئر، اور تاکہ ہمیں کسی بھی قسم کی ناگہانی آفات سے، کسی بھی قسم کے ایسے حالات سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ اور thank you so much for watching the video. I hope you guys enjoy. If you guys have any suggestions تو مجھے ضرور بتائیں. My suggestions box is open for everyone, and do like the video if you like it,
اینڈ سبسکرائب دا چینل فار مور ویڈیوز فار مور انفارمیٹیو کانٹینٹ. ہم مختلف ڈفرینٹ قسم کے کانٹینٹ پہ کام کر رہے ہیں ہسٹری کے اوپر اینڈ انفارمیٹیو ویڈیوز, تو امید ہے آپ کو پسند آئیں گی. تو ڈو سبسکرائب دا چینل اینڈ ڈو کمنٹ اف یو ہیو اینی سجیشنز اینڈ شیئر اٹ ود یور فیملی فرینڈس, اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ. تھینک یو.